اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی صلوات اقتداء پر۔ اللہم صلی علی خداوند تبارک و تعالی ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا خاندان زہرا پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حقیقی دین کا مفہوم، اس عنوان سے آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کر رہے تھے، اور سب سے پہلے دین کی تعریف، اس کے بعد دین کی ضرورت، اور کل جو باقی بحث رہ گئی تھی کہ بہترین دین کی کیا کیا علامات ہونی چاہیے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج بحث کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دین کس لیے آیا ہے، دین کا ہدف کیا ہے، دین کا ہدف اور دین کا مقصد کیا ہے۔ یہ بحث اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اصل میں ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف کو بررسی کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا تھا۔ مختلف اہداف ہیں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف، مقاصد، یا انگلش میں جو کہتے ہیں گولز، ان کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم لوگ اپنی زندگیوں کے مقاصد اور اہداف کو نہ سمجھ سکیں۔ اور دین بھی اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بتائے کہ تمہارا ہدف کیا ہے، انسان کا ہدف کیا ہے اور دین کا ہدف کیا ہے۔ ابھی جو بحث کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دین کس لیے آیا ہے، دین کا ہدف کیا ہے، دین کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کس لیے نازل کیا ہے۔ بحث یہ ہے۔ اگر آج کل کی زبان میں سمجھانا چاہوں تو شاید یہ جملہ اس کا جواب ہو کہ اگر پوچھا جائے کہ دین کا ہدف کیا ہے، دین کس لیے آیا ہے، مختلف اہداف ہیں، تو ایک جملے میں کہوں تو دین اس لیے آیا ہے کہ ہم انسان، سب انسان بامقصد زندگی گزاریں، بامقصد اور بامعنی زندگی گزاریں۔ ایک جملہ جو انگلش میں کہوں گا تو آپ کو جلدی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری زندگی میننگ فل ہو جائے، میننگ فل لائف۔ دین اس لیے آیا ہے کہ ہماری زندگی کو میننگ فل کر دے، بامعنی کر دے، بامقصد کر دے۔ اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ بامقصد اور بامعنی اور میننگ فل لائف کون سی لائف ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، وہ بامقصد زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس کو آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، اگلی بحث یہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ہم زندگی ابھی گزار رہے ہیں وہ کیا ہے۔ ابھی جو زندگی ہم سب میجورٹی جو گزار رہی ہے
وہ کون سی زندگی گزار رہی ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ بامقصد زندگی کیسے ہونی چاہیے، میننگ فل لائف کیا ہوتی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں. یہ بات بعد میں سمجھ میں آئے گی. پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا، یا یوں کہوں کہ لوگ ہم سے کیا کروا رہے ہیں، یا ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہم سب کی روٹین اکثر کی کیا ہے. میرے خیال میں آپ لوگ چہروں سے ناراض ہو رہے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھیے تاکہ آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے. اللہم صلی علی محمد. جو زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، میں کہوں کہ دنیا ہم سے یہ کام کروا رہی ہے، یا یوں کہوں کہ لوگ ہم سے یہ کام کروا رہے ہیں، تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا. کیا کام کروا رہے ہیں؟ ہم سے 3 کام کروا رہے ہیں. توجہ رکھیے گا. پہلا کام جو ہم سے کروا رہے ہیں لوگ یا دنیا، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کامیاب زندگی گزارنی ہے تو 3 کام کرتے جاؤ. اور ہم سب وہ 3 کام کر رہے ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. پہلا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں ایسا القاء کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور ہمارے یہ جو آپ بھی کہتے ہیں نا گجراتی میں مگج میں، اور اردو میں کہتے ہیں ذہن میں اور مگج میں بیٹھ گئی ہے یہ چیز. پہلا کام وہ ہم سے جو کروا رہی ہے دنیا یا لوگ کروا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کماتے جاؤ، کماؤ، ارننگ، زیادہ سے زیادہ کماؤ. اب اگلی سٹیج، دوسرا کام یہ کروا رہے ہیں کہ اچھا بھئی کما لیا، پھر اب کیا کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں دوسرا کام کمانے کے بعد یہ کرو کہ بائنگ، خریدو، چیزیں خریدو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمایا اور بہت سی چیزیں خریدنا بھی شروع کر دیں. تیسرا کام کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں تیسرا کام یہ کرو، اس کو کنزمپشن کرو، خرچ کرو. ہم سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ کماؤ، خریدو اور خرچ کرو. اسی سرکل کے اندر ہی ہماری ساری زندگی لگی ہوئی ہے. اگر کوئی تسلیم کرے تو اس کی مہربانی، اگر کوئی نہیں بھی تسلیم کرے تو ہمارے ساتھ ہو یہ رہا ہے. آپ کی توجہ میری طرف رہے تاکہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکے. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہ صلی اب جو برادران ابھی نئے آئے ہیں ان کو ساتھ ملاتے ہوئے میں معذرت چاہوں گا. بعض اوقات میرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ رپیٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ بھی تھک جاتے ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن کیونکہ جو نئے آتے ہیں پھر ان کو بھی شامل رکھنا ہوتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ سکے. زیادہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات کو لمبا نہ کروں. یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم سے دنیا والے اور خود دنیا اور یا لوگ 3 کام کروا رہے ہیں. ایک یہ کہ کماتے رہو، ارننگ، دوسری چیز بائنگ، خریدتے رہو، اور تیسری چیز کنزمپشن، خرچ کرتے رہو. اور ہم اسی سرکل میں ہی مصروف ہیں. ہم سب اسی سرکل میں ہی مصروف ہیں کہ ارننگ، بائنگ اور کنزمپشن، کنزیومنگ. ٹھیک، یہ کام کرو 3. اب پوچھا جائے گا سوال کہ یہ 3 کام کیوں کریں؟ تو ہمیں آگے سے جواب یہ ملے گا کہ 3 کام تم اس لیے کرو کہ تم کیا ہو جاؤ گے، تمہارا سٹینڈرڈ آف لیونگ، معیار زندگی بہتر ہو جائے گا. یہ 3 کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا معیار زندگی اچھا ہو جائے. معیار زندگی یا انگلش میں سٹینڈرڈ آف لیونگ. اب اگر پھر پوچھا جائے کہ یہ سٹینڈرڈ آف لیونگ اگر اچھا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، تو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ سکسیسفل ہو جاؤ گے. پھر تمہاری زندگی کامیاب زندگی ہے، تمہاری زندگی میننگ فل لائف ہے، میننگ فل زندگی ہے، بامقصد زندگی ہے. اب جو آپ لوگ میں اکثر یہ میری بات کی تائید کریں گے اور اکثر اس بات کا بھی شکار ہیں کہ وہ کما بھی رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں اور خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سکسیسفل بھی نہیں سمجھتے اور ان کی زندگی بھی بامقصد نہیں ہے. اگر میری یہ بات کی آپ تائید نہ کریں لیکن آپ کا دل اس بات کی گواہی ضرور دے گا کہ ہم کما بھی رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو زندگی کا مزہ ہے وہ نہیں آ رہا ہے. زندگی بامقصد نہیں ہے، میننگ فل لائف نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر جو ہمیں یہ چیز، جو دنیا والے یا جو دنیا یا جو یہ تھیوری بنانے والے ہیں وہ جو بتا رہے ہیں اس میں کچھ مشکل ہے، اس میں نقص ہے کہ ہم یہ ساری چیز کریں سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے. معیار زندگی بھی بہتر بنا لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم سکسیسفل ہو گئے ہو.
تو لیکن ہم یہ سکسیس اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھ رہے ہیں، پھر کیا کریں؟ پھر یہ ہے کہ ہم دین کے دروازے پر آئیں کہ دین سے کچھ رہنمائی لیں۔ دین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں جو تمہیں بتائی گئی ہیں، اس کو ابھی دین کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری بات نہیں ماننی ہے نہ مانو، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لو، وہ یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے تمہاری لائف سکسیسفل نہیں ہو سکے گی، تمہاری زندگی بامقصد بامعنی نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک؟ تم یہ سارے کام کس لیے کر رہے ہو؟ یہ جو ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، دین کہہ رہا ہے کہ یہ تم ساری چیزیں کس لیے کر رہے ہو، اس کو بعد میں تفصیل سے بھی بتاؤں گا۔ دین کہہ رہا ہے کہ میری ایک سجیشن ہے، تم اس پر عمل کر کے دیکھو تو صحیح۔ وہ کیا سجیشن ہے؟ دین سجیشن یہ دے رہا ہے کہ اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ جتنا مناسب اور جتنا ضروری بنتا ہے اس کو رکھو، ٹھیک ہے، ایک حد تک رکھو، اس سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، دین کہہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر لو تاکہ بامقصد زندگی سمجھ میں آ سکے، آپ کو بامقصد زندگی تم گزار سکو۔ وہ کیا چیز ایڈ کر لو؟ دین کہہ رہا ہے کوالٹی آف لائف کو سمجھ لو، کوالٹی آف لائف کو سمجھ لو، پھر اس کے بعد بے شک سٹینڈرڈ آف لیونگ اپنی جگہ پر جتنا رکھنا ہے، جو مناسب میں کہوں دین کہے اس کے مطابق زندگی گزارو، نو پرابلم۔ اب سوال یہ آئے گا، یہ کوالٹی آف لائف یہ کیا چیز ہے جو دین ہمیں سجیسٹ کر رہا ہے؟ دین ہمیں جو سجیشن دے رہا ہے، پیشنہاد دے رہا ہے، تجویز دے رہا ہے کہ کوالٹی آف لائف کو بہتر بناؤ تاکہ بامقصد زندگی گزار سکو۔ اگر ہم دین سے پوچھیں یہ کوالٹی آف لائف کیا ہے، دین کہہ رہا ہے کہ میں ایک چیز بتاتا ہوں، پھر اس ضمن میں بھی کچھ چیزیں ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری کوالٹی آف لائف کیسے ہو سکتی ہے بہتر، اور تم اپنے مقصد اور ہدف تک کیسے پہنچ سکتے ہو۔ ہم انسان جو الحمدللہ جو اچھی سلیم فطرت والے ہیں، وہ فوراً دین سے پوچھیں گے یہ کوالٹی آف لائف کو ہم کیسے بہتر بنائیں سٹینڈرڈ آف لیونگ کے ساتھ ساتھ۔ تو دین یہ کہہ رہا ہے کہ پہلا کام میں تمہیں سجیسٹ کرتا ہوں کہ سیلف انالیسس کرو، سیلف انالیسس جسے ہم اردو میں خود سازی یا تزکیہ کہتے ہیں، یا یوں بات سمجھاؤں تو شاید زیادہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے کہ جس طرح اگر جسم میں کچھ مشکل ہو جائے تو ہم لوگ کو اپنی باڈی کا ایکس رے کرواتے ہیں، کچھ پرابلم ہو جائے، یا اور بھی کچھ زیادہ اگر گہرائی سے دیکھنی ہو، چیز دقیق دیکھنی ہو تو ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین ہوتا ہے ہمارا، تاکہ جو چیز اندر کی ہے وہ باہر آ سکے، جو جسم کی بیماری ہے وہ باہر آ سکے، ریالٹی کا، حقیقت کا پتہ چل سکے۔ دین کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہیں انر سیلف کے بارے میں کچھ سجیشن دیتا ہوں، وہ اپنی انر کو، اپنے اندر کے انسان کو باہر لاؤ، اور اسی کو دین کہہ رہا ہے خود سازی، دین کہہ رہا ہے تزکیہ۔ یہ کام کر لو گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی، اور دین تمہیں اس طرف لا رہا ہے۔ وہ کیسے ہوگا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر، اللہم صلی محمد و آل محمد جل فرجہم۔ پس دین جو ہمیں سجیشن دے رہا ہے اس میں سے پہلی سجیشن یہ ہے کہ سیلف انالیسس کرو۔ جیسے ایم آر آئی جسم کو باہر لاتی ہے، میں تمہیں کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہوں، دین کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اندر کا انسان، اس کی ایم آر آئی جو باطنی ایم آر آئی ہے اور جو باطنی سی ٹی اسکین ہے وہ باہر لے کے آ سکتے ہو۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم ہر ایک انسان کو اپنا اندر کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر کیا ہے؟ دین کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ابھی چند منٹوں میں ہی کچھ فارمولے دیتا ہوں، تم وہ تنہائی میں بیٹھ کے، کسی کے سامنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اس کرائٹیریے کو فالو کرنا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کس لیول پر کھڑے ہو، کیا ہو، اندر سے کیا ہو۔ پس دین یہ کہہ رہا ہے کہ پہلی چیز جو سیلف انالیسز میں، جو خود سازی میں تم نے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تنہائی میں سوتے دفعہ یا کسی ٹائم بھی، جو بھی خالی ٹائم تمہیں ملے، تم پیپر لے لو، یا اگر پیپر بھی نہ لے سکو، کاغذ اور پینسل نہ لے سکو، تو تم سوچ لینا خود سے۔ کیا سوچنا؟ دین کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ذہن میں یہ دہرانا کہ تمہاری خواہشات کیا ہیں،
تمہاری جو انگلش میں کہتے ہیں وشز کیا ہیں، یا وہ زیدی صاحب کے بقول بہت خوبصورت بیان کیا، فرماتے ہیں کہ وش لسٹ بنا لو، ہماری وش لسٹ. صحیح، ہر انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں اور بہت سی خواہشیں انسان دوسرے کو نہیں بتا سکتا. اب ہم کیا کریں، ہم اپنی وش لسٹ بنا لیں. صحیح. اب میں آپ کے سامنے وش لسٹ رکھتا ہوں تجویزی طور پر، باقی آپ سارے یہ کام گھروں میں کیجئے گا تاکہ ہمارے اندر کا انسان باہر آ سکے اور ہم دین نے جو کہا ہے بامقصد زندگی میننگ فل لائف گزار سکیں. اب دیندار شخص کی وش لسٹ اور ہے، دنیا دار کی وش لسٹ اور ہے. دیندار میں بھی کتنی کیٹیگریز ہیں، دنیا دار میں بھی کتنی کیٹیگریز ہیں کہ اس کی خواہشیں کیا کیا خواہشیں ہیں. ایک شعر بھی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. صحیح ہے بھی ایسا ہی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انسان کی خواہشیں لامحدود ہیں. اب لیکن دیندار شخص کی کوئی بھی ہو، مثلا اگر میں اپنی بات کروں، دیندار کہہ رہے ہیں بظاہر دیندار، ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر کہا جائے کہ مولانا صاحب آپ کی خواہش کیا ہے، تو سب سے اوپر جو آئے گی وہ آئے گی پیسہ. ٹھیک، تو کہا جائے کہ پیسہ ہاں ضروری ہے. اگر پوچھا جائے کیوں، کہا بھائی اس لیے ضروری ہے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. پیسہ ضروری ہے. کتنا کہ منیمم اتنا ہو کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں. ٹھیک ہے، پہلی خواہش آپ کی پیسہ ہے، اماؤنٹ جتنی آپ اتنی ہو کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکیں. آپ کی دوسری خواہش کیا ہے کہ پیسہ ہونا اچھی بات ہے، ایک حد تک ہونا چاہیے، لیکن دوسری خواہش یہ ہے کہ معاشرے میں عزت بھی ہو، سیلف ریسپیکٹ ہو، کچھ لوگ اچھے انداز سے یاد کریں، کچھ سلام کریں. بالآخر خواہش ہے انسان کی. فقط پیسہ کافی نہیں ہے، پیسہ ہو سکتا ہے ہو لیکن کوئی بندہ عزت نہ کرے، عزت بھی چاہیے. بس وہ وش لسٹ میں دوسری چیز جو آ جائے گی وہ کیا آئے گی، عزت چاہیے، سیلف ریسپیکٹ چاہیے، وہ ضروری ہے. اور کوئی خواہش، وہ دیندار کہے گا کہ صحت بھی، ہیلتھ بھی ضروری ہے. صحت اگر نہیں ہوگی تو پھر محتاجی ہو جائے گی، دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے. ٹھیک. اور کوئی خواہش، اور اتنی خواہشوں کے ساتھ ساتھ ایک خواہش یہ بھی آئے گی، جو 40 سال سے جو اوپر والے ہیں وہ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے میری کو. وہ کہیں گے کہ پیسہ بھی ٹھیک ہے، عزت بھی ہونا ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو واقعاً میرے مخلص ہوں، ان کو میرے پیسے سے کوئی غرض نہ ہو، ان کو میرے عزت سے کوئی غرض نہ ہو، ان کو میرے مقام اور منصب سے کوئی غرض نہ ہو، وہ مجھے دل سے پیار کرتے ہوں. کیوں؟ کیونکہ 40 سال کے بعد انسان کو ضرورت پڑتی ہے لوگوں کی. بس کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو واقعاً خلوص والے ہوں، جو انسان کا ساتھ دے سکیں. یہ بات خواتین کو بھی زیادہ سمجھ میں آئے گی. شاید 40 سال سے نچلی خواتین بھی، جو شادی شدہ خواتین ہیں، وہ اس بات کو زیادہ سمجھ سکیں. وہ کیسے؟ وہ بھی شاید ان میں سے اکثر کا یہ تقاضا ہوتا ہے، اگر ان کی خواہشیں پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شوہر ہماری خواہشیں سب پوری کرتے ہیں، ہماری جو پوری وش لسٹ ہے وہ سب پوری کرتے ہیں، جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی سب پوری کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا نہیں ہوتا، ہمارا شوہر ہمارا نہیں ہو پاتا. سب سے بڑی خواہش خاتون کی ہے کہ میرا شوہر واقعاً میرا ہو جائے. صحیح ہے. بعض اوقات اس کو وسواس بھی ہوتا ہے، بعض اوقات واقعاً مشکل بھی ہوتی ہے شوہر کی طرف سے بھی، کہ یہ ایک مشکل رہتی ہے. اس کی وش لسٹ میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ میرا شوہر میرا ہی رہے. اس کو ہے کہ یہ دنیا والے کچھ بھی، پیسہ ہو، عزت ہو، مقام ہو، صحت ہو، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کو شوہر ایسا لگتا ہے کہ ایسی بیک ہے کہ بس یہ اگر ہو جائے تو باقی ساری چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ بات بزرگ بھی یہ بات سمجھ سکیں گے، وش لسٹ میں یہ جو پوائنٹ ہے، اور خواتین بھی اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گی. بس یہ جو ایک دیندار کی وش لسٹ ہے، اور اگر اس کے بالکل اپوزٹ آپ آ جائیے جو بالکل دنیا دار ہو، اگر اس سے پوچھا جائے کہ پیسہ، اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی وش لسٹ کیا ہے، کیا کیا خواہشیں ہیں، تو وہ کہے گا پیسہ. کہا جائے کہ کتنا، وہ کہے کتنا شتنا نہیں، جتنا بھی جہاں سے نکلتا ہے آ جائے. ٹھیک ہے، جتنا بھی جہاں سے نکال لو آ جائے. دوسرے کے پاس پوچھا جائے، وہ کہے دوسرا بھاڑ میں جائے، اس کے پاس رہے یا نہ رہے، مجھے پیسہ چاہیے. صحیح. اس سے کہا جائے عزت،
آپ کی وش لسٹ میں عزت ہے دنیا دار سے؟ وہ کہے گا بالکل عزت ہونی چاہیے۔ اس سے پوچھا جائے کہ کتنی؟ وہ کہے کہ عزت یہ ہونی چاہیے کہ جہاں سے گزروں سارے سلام کریں۔ صحیح ہے۔ اس سے پوچھا جائے ہیلتھ آپ کی وش لسٹ میں ہے؟ تو وہ کہتا ہے بالکل خواہش ہے، بالکل میں فٹ ہوں، صحیح سالم ہوں، 70 سال کا بھی ہو جاؤں، 80 سال کا بھی ہو جاؤں تو دوسری تیسری شادی کرنے کے قابل رہوں۔ صحیح، یہ وش لسٹ ہے، ایک حقیقت ہے یہ۔ اور چوتھی چیز کہ اگر اس کو کہا جائے کہ کچھ لوگ آپ کا ساتھ دینے والے، آخر میں وہ کہا بالکل ضرور، میں مشہور ہونا چاہوں، فیمس ہونا چاہیے مجھے، لوگ ہوں واقعا میرے ساتھ، میری سپورٹ میں ہوں۔ یہ دنیا دار کی وش لسٹ ہے۔ اور کچھ تھی دیندار کی وش لسٹ۔ اب اگر جو میجارٹی، الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ یہاں دیندار طبقہ اس مجلس میں تشریف فرما ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو ساری خواہشیں ہیں، یا اور بھی ایک پوری لسٹ، اگر لسٹ ہی گنوانے لگ جاؤں تو شاید سارا عشرہ اسی میں گزر جائے۔ وہ یہ نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ انسان کی خواہشیں لامحدود ہیں۔ ابھی بعنوان مثال 4 خواہشیں آپ کی خدمت میں رکھیں۔ اگر پوچھا جائے کہ یہ جو خواہشیں ہیں یہ کس لیے ہیں، اب کس دیندار کیوں چاہتا ہے کہ پیسہ ہو؟ کہتا ہے کہ زندگی اچھی گزار سکوں، ٹھیک ہے، عزت ہو میری، ٹھیک ہے، سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، صحت بھی ہو، کچھ لوگ بھی ہیں جو ساتھ ہونے چاہیے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ ساری چیزیں کس لیے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیوں یہ ساری خواہشیں ہوں، تو وہ جواب دے گا کہ اس لیے کہ سکون مل سکے زندگی میں، سیٹسفیکشن ہو سکے۔ پیسہ ہوگا، سیٹسفیکشن ہوگی، اطمینان اور سکون ہوگا۔ عزت ہوگی، سیٹسفیکشن ہوگی، سکون اور اطمینان اور آرامش ہوگی۔ صحیح ہے، ہیلتھ ہوگی، آرام اور سکون ہوگا۔ اور اس طرح کچھ لوگ واقعاً ہمیں دل سے محبت کرتے ہو نا ہمارے پیسے سے، یہ ہوگا تو انسان کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ آپ سارے میری بات کی گواہی دیں گے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس کے پیچھے جو ایک بات ہے وہ یہی ہے، سیٹسفیکشن، آرام اور سکون۔ یہ ساری چیزیں جتنی وش لسٹ لمبی بنا لیجئے، آخر میں آپ یہی نتیجہ نکالیں گے۔ انسان پوچھے گا کہ یہ کس لیے، تو سارے ہم کہیں گے کہ اچھے طریقے سے ہم زندگی گزار سکیں، آرام اور سکون سے زندگی گزار سکیں۔ سب خواہشوں کے پیچھے یہی چیز ہوتی ہے۔ اب اگلا سوال کیا جائے کہ آیا پاسبل ہے، ممکن ہے، توجہ سے بات سنیے گا، آیا ممکن ہے کہ خداوند تبارک و تعالی یہ جو چیزیں ہیں تم خود کہہ رہے ہو کہ سیٹسفیکشن کے لیے یہ چیزیں لینا چاہ رہے ہو؟ اگلا سوال یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اگر تمہیں یہ چیزوں کا جو نتیجہ ہے، جو سیٹسفیکشن ہے، وہ ان چیزوں کے بغیر ہی دے دے تو کیا قبول ہے یا نہیں؟ تم ساری چیزیں اس لیے کر رہے ہو کہ تم آرام اور سکون سے زندگی گزار سکو، آیا ممکن ہے کہ ان چیزوں کے بغیر بھی تم آرام اور سکون سے زندگی گزار سکو؟ پیسے کے علاوہ، عزت کے علاوہ، صحت کے علاوہ، وہ جو لوگوں کے علاوہ ممکن ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ اختیار رکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جس کا نتیجہ یہ تھا کہ تم آرام اور سکون تمہیں زندگی میں نصیب ہو، آیا خدا کے لیے ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہیں چیزیں نہ دے، لیکن جو چیزوں کا نتیجہ ہے وہ آرام اور سکون اور اطمینان ہے، وہ تمہیں نصیب کر دے؟ کیونکہ آرام اور سکون اور سیٹسفیکشن یہ تو ایک فیلنگ ہے انسان کے اندر کی۔ فیلنگ کا تعلق تو چیز سے نہیں ہوتا ہے، فیلنگ احساس کا نام ہے۔ احساس خداوند تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے ان چیزوں کے علاوہ ہی تمہیں دے دے۔ ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ بس آپ لوگوں میں سے جو عاقل بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے کہ ممکن ہے، یقیناً ممکن ہے۔ بس وہ افراد کہ جن کی وش لسٹ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کی وش لسٹ میں سکون، اطمینان، سیٹسفیکشن ہے، اور وہ بھی ان اللہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ فوری کہے گا کہ مجھے ان چیزوں سے زیادہ آرام اور سکون اور اطمینان چاہیے۔ اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ یہ اللہ تمہیں یہ چیزیں دے یا اطمینان اور سکون دے، ان دونوں میں سے کون سی چیز تم پسند کرو گے؟ جو سمجھدار ہوگا کہ وہ یہی کہے گا کہ چیزیں، انسان اگر چیزیں مانگے گا تو چیزوں کا محتاج ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہوگا، وہ کہے گا میں کیوں چیزوں کا محتاج ہوں، جو چیزوں کا نتیجہ ہے میں اس کو لے لوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چیزوں کا نتیجہ کیا ہے؟ آرام اور سکون اور اطمینان، سیٹسفیکشن۔
میں پاگل نہیں ہوں کہ میں چیزوں کے پیچھے چلا جاؤں اور محتاج ہو جاؤں، پیسے کا محتاج ہو جاؤں، عزت کا محتاج ہو جاؤں، صحیح ہے، ساری چیزوں کا محتاج ہو جاؤں. نہیں، مجھے جو آرام اور سکون اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نصیب کر دے تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے. بس یہ جو سب خواہشیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ جو ہم سب کی وش لسٹ ہے، اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ آرام اور سکون ہے. اور آرام اور سکون ایک احساس کا نام ہے، ایک فیلنگز کا نام ہے. فیلنگ چیز نہیں ہوتی، ایک احساس ہوتا ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتا ہے. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بس امید ہے کہ جو نقطہ چاہ رہا تھا کہ آپ تک پہنچے وہ کسی حد تک پہنچا پایا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، ایک یہ چیز تھی خواہشوں کے حوالے سے اور ہماری وشز کے حوالے سے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری خواہشیں ہیں، اب یہ دوسرا نقطہ ہے. اب دیکھ لیجئے گا کہ جو ہماری خواہشوں کی لسٹ ہے، وش لسٹ ہے، اس کے پیچھے دو چیزیں اور ہوں گی، یا لوگ ہوں گے یا ٹرینڈ ہوگا. ہم اپنی خواہشیں بہت سے لوگوں کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. بس ہماری خواہشوں کے پیچھے دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ ہوتے ہیں، یا ہماری خواہشوں کے پیچھے ٹرینڈ ہوتا ہے، سارے کر رہے ہیں ہم بھی کریں. خواتین خاص طور پر فرنیچر فلاں خاتون نے لیا ہے، وہ کہے کہ مجھے بھی لینا ہے گھر میں. ٹیلی ویژن فلاں نے لیا ہے، مجھے بھی لینا ہے. دیکھا دیکھی میں فلاں نے گولڈ پہنا ہوا ہے تو اس کو بھی پہننا ہے، فلاں نے رنگ پہنی ہوئی ہے اس کو بھی پہننا ہے. خواتین میں یہ کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہوتا کیا ہے کہ اس کو نہیں دیکھ، وہ اپنے حالات اور شرائط نہیں دیکھ رہی، اپنے شوہر کی حالات اور شرائط نہیں دیکھ رہی. وہ کس کو فالو کر رہی ہے؟ لوگوں کو، ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہے. ٹھیک. اب نقصان کیا ہے؟ اس کا کچھ نقصان ہے. ہاں اس کا نقصان ہے، توجہ فرمائیے گا. اس کا نقصان کیا ہے؟ اگر انسان ان خواہشوں میں اپنے آپ کو خرچ کر دے، ان چھوٹی خواہشوں میں، چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو، وہ بڑے کاز کو نہیں سمجھ سکتا. وہ بڑے کاز کو، بڑے ہدف کو، بڑے مقصد کو نہیں سمجھ سکے گا. اگر انسان اپنے آپ کو ان چھوٹی خواہشوں میں خرچ کر دے، بس ان چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو آف لوڈ کرنا پڑے گا، تب بڑا کاز جو ہے تب ہمارے ذہن میں ڈاؤن لوڈ ہو سکے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. جب تک چھوٹی خواہش کو قربان نہیں کریں گے بڑے کاز تک نہیں پہنچیں گے، آپ بڑے نہیں بن سکیں گے. یاد رکھیے، بڑا بندہ کبھی بھی پیسے کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا. بڑا بندہ مقام کی وجہ سے بھی، پوسٹ کی وجہ سے بھی بڑا نہیں ہوتا. بڑا بندہ فیم اور مشہور ہونے کی وجہ سے بھی بڑا نہیں ہوتا. بڑا وہ ہوتا ہے کہ جس کے اہداف اور مقاصد بڑے ہوں. چھوٹا چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو خرچ کر دیتا ہے. چھوٹے بندے کی علامت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز میں اپنے آپ کو خرچ کر دے گا، حتیٰ بڑے بڑے رشتوں کو بھی ضائع کر دے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے. یہ یاد رکھیے گا، چھوٹے بندے کی علامت ہوگی کہ کمپلیکیٹڈ ہوگا، چھوٹی چھوٹی چیز میں لگا رہے گا. بڑا بندہ جو ہوگا کبھی بھی چھوٹی چھوٹی چیز میں اپنے آپ کو خرچ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ہدف اور گول اور مقصد بڑا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. بس اپنی بحث کا خلاصہ کروں وہ یہ کہ سیلف انالیسس کے لیے پہلی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہر انسان ہم میں سے وش لسٹ بنائے. ہماری وش لسٹ کیا ہے؟ اور پھر ہم دیکھیں کہ ہماری وش لسٹ جو ہے اس کے پیچھے لاجک ہے کوئی، یا ہماری وش لسٹ کے پیچھے لوگ ہیں یا ٹرینڈ ہے. اگر ٹرینڈ اور لوگ ہوں اس کا مطلب ہے ہم خالی ہیں. اگر اس وش لسٹ کے پیچھے لاجک ہو، دین ہو، ایک کچھ ایمان ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے زندگی کے مقصد کو اب سمجھنے لگے ہیں، اب اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہم صلی دین کہہ رہا ہے. دوسری سجیشن یہ ہے کہ سیلف انالیسس کے لیے پہلی چیز وش لسٹ بناؤ اور اپنے آپ کو انالائز کرو. دوسری چیز جو ہم سب کی پریشانیاں ہیں، وریز، اس کی لسٹ بناؤ کہ ہم کس کس چیز میں پریشان ہوتے ہیں.
پیسہ نہ ہو تب پریشان ہے، کچھ کام نہیں ہو رہا تب پریشان ہے، بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی اس وجہ سے پریشان ہے، کام نہیں چل رہا اس وجہ سے پریشان ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا اس لیے پریشان ہے، گورنمنٹ کا کوئی کام، کچھ آفیسز کا مسئلہ اس لیے پریشان ہے، یعنی کسی اور وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہماری پریشانی اس وجہ سے ہے کہ سب بندے، اس کو خواتین بھی اور حضرات بھی، فارمولا دے رہا ہوں نا، ایک کرائیٹیریا دے رہا ہوں کہ جس نے اپنے اندر کو ڈسکور کرنا ہے، انر سیلف کو باہر لانا ہے، وہ یہی کرے کہ اپنی پریشانیاں نوٹ کرے کہ میں کس کس وجہ سے پریشان ہوتا ہوں۔ ٹھیک، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری خواہش کیا ہے، پہلا نقطہ خواہشوں کو چیک کرے، دوسری چیز اپنی پریشانیوں کو چیک کرے، نوٹ کرے کہ میں کس کس وجہ سے پریشان ہوتا ہوں۔ اگر یہ جو ساری مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ جو بڑا کاز ہے اس کے لیے پریشان نہیں ہو رہے ہیں، آپ اس لیے پریشان نہیں ہو رہے ہیں کہ میری عبادت جو ہے جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، میں علم کے جس لیول پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوں، میری ایج 20 30 40 50 60 سال 70 سال ہو رہی ہے، جو اسپرچویلٹی اور جو روحانیت اور جو معنویت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس وجہ سے میں اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر اس وجہ سے نہیں پریشان ہو رہے، کنٹینر کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، کسٹم کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، لوگوں نے جو پیسے آپ کو دینے ہیں یا لینے ہیں آپ لوگوں نے یا آپ نے دینے ہیں اس کی وجہ سے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہے، جو میننگ فل لائف ہے آپ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں۔ توجہ فرمائی۔ اور تیسری اور آخری چیز سیلف انالیسس کے لیے وہ یہ ہے کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہے، یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر بندے ٹیلنٹڈ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ٹیلنٹڈ نہ ہو، ہر بندہ یہاں جو بھی بیٹھا ہے ٹیلنٹڈ ہے، اس میں ٹیلنٹ ہے۔ اب اپنے ٹیلنٹ کو کشف کیجئے، ڈھونڈیے کہ میرے میں کیا ٹیلنٹ ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں۔ ہر بندہ یہاں امپورٹنٹ ہے، یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ بھی، بڑے بھی، بزرگ بھی، سب جوان بھی، سب امپورٹنٹ ہے۔ جو علامہ اقبال نے کہا تھا یہ وہ حقیقت کہا تھا، چند دفعہ آپ کی خدمت میں یہ سنا بھی چکا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ توجہ فرمائی، ہر بندہ امپورٹنٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ ٹیلنٹڈ ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کر لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے میں یہ ہے، اور اکثریت اپنے ٹیلنٹ کو آخری عمر تک کشف ہی نہیں کر سکتی، ڈسکور ہی نہیں کر پاتی، نہ خواتین نہ حضرات، اپنی زندگی کا بڑا ٹائم ضائع کر دیتی ہیں، خواتین بھی حضرات بھی۔ جو ان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا ٹیلنٹ رکھا ہے۔ توجہ فرمائی۔ بس ساری میری اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم 3 کام کر لیں گے سیلف انالیسس کے لیے، 3 کام کہ ہم اپنی ایم آر آئی، جو اندر کی ایم آر آئی ہے انسانی باطن کو باہر لانے کے لیے ہم 3 کام کریں۔ پہلی چیز جو خواہشیں ہیں اس کو دیکھیں اور اس کے پیچھے لاجک دیکھیں، دوسری چیز ہماری پریشانیاں اور وریز کس چیز میں ہیں، اور تیسری چیز ہمارا ٹیلنٹ کیا ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہم کشف کر لیں گے تو کیا ہوگا، ہم میننگ فل لائف کی طرف بڑھنے لگ جائیں گے، بامقصد زندگی کی طرف بڑھنے لگ جائیں گے۔ ٹھیک، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی یہ چیز، اب یہ نتیجہ دے رہا ہوں، بہت توجہ رکھیے گا آخر میں۔ پھر ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر وش لسٹ دیکھیں کہ میری اور آپ کی وش لسٹ کیا ہے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وش لسٹ کیا ہے، ان کی خواہشیں کیا ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میری وش لسٹ یہ ہے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ امام کی وش لسٹ یہ ہے، امام کی وش لسٹ دین ہے، ان کی پریارٹی میں دین وش لسٹ میں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، امام کی وش لسٹ میں کیا چیز ہے کہ بھی پورا امر بالمعروف اور نہی از منکر ہے ان کی وش لسٹ میں۔ امام کی وش لسٹ میں تشکیل حکومت اسلامی ہے، یہ امام کی وش لسٹ ہے۔ اور امام کی اگر وریز دیکھے جائیں، پریشانیاں دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز میں پریشان ہوتے تھے، آیا اپنے بیوی بچوں میں، اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے یا نہیں؟
امام حسین کی جو پریشانی ہے وہ امت کے لیے پریشانی ہے. کیا کہ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ والباطل لا یتناہی عنہ، کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا. امام حسین علیہ السلام اس وجہ سے پریشان ہے. امام حسین علیہ السلام اس وجہ سے پریشان ہے کہ سنت رسول اللہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بدعت آتی جا رہی ہے. توجہ فرمائی آپ نے. پھر ہم امام کے ہدف اور مقصد کو سمجھ سکیں گے، ان کی وش لسٹ کو تب سمجھ سکیں گے، ورنہ مجلس پڑھیں گے، ثواب صلوات نعرہ اور بات ختم. اس وقت تک قیام امام حسین کو، اہداف امام حسین کو ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک ان کو اپنی زندگی میں لا کے نہ سمجھیں. ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم ثواب لیں گے اور چلے جائیں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے. ہمیں اگر قیام امام حسین علیہ السلام سمجھنا ہے کہ ان کے قیام کا ہدف کیا تھا، ہم اپنی زندگی کے ہدف کو ڈھونڈیں، ہم سیلف انالیسس کریں، اندر جھانکیں، اپنے انسان کو باہر لائیں. جب یہ سارا باہر لے آئیں گے تب امام حسین علیہ السلام کا ہدف سمجھ میں آنا شروع ہوگا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو میننگ فل بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. سب مل کر مولا حسین پر سلام بھیجیں گے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. شہدائے کربلا کو بھی سلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. کان اصحاب الحسین یتسابقون الی القتال بین یدیہ. روایت یہ ہے کہ جتنے بھی عاشقان حسین اصحاب حسین تھے، ہر ایک یہ چاہتا تھا کربلا کے میدان میں کہ میں سب سے پہلے اپنے مولا اور آقا پر فدا ہو جاؤں.
سب سے پہلے میں اپنی جان کا نذرانہ اپنے مولا کے حضور پیش کروں۔ کیوں ایسا تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ یہ اصحاب اور اعوان اور انصار اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان گئے تھے۔ انہی میں سے ایک صحابی حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی، یہ بات یاد رکھیے، ہمارے برادران تشریف فرمائیں، اہل سنت سے بھی، اسماعیلی بھی، شیعہ بھی، سب آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حسینی ہونے کے لیے شیعہ ہونا، سنی ہونا، اسماعیلی ہونا، حتیٰ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ وہب ابن عبداللہ کلبی جن کے مصائب میں آج پڑھنے جا رہا ہوں، وہ مسیحی تھے، کرسچین تھے۔ 17 دن ہوئے تھے وہب کی شادی کو گزرے ہوئے، نئی شادی ہوئی تھی۔ اب تصور کیجئے، ہر شخص یہ تصور کیجئے کہ امام کے قافلے میں آنے کے لیے مذہب کی بھی قید نہیں ہے، حسینی ہونے کے لیے فقط حسینی ہونا شرط ہے اور باقی کوئی شرط نہیں ہے۔ جو بھی خلوص سے نیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے، امام ہاتھ پکڑ لیتے، امام قبول کرتے۔ امام شیعوں کے امام نہیں ہے، امام سنیوں کے امام نہیں ہے، امام حسین اسماعیلیوں کے امام نہیں ہے، امام حسین پوری کائنات کے امام ہیں۔ اس لیے یہ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی مسیحی تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے اور مقام ثعلبیہ پر جب وہب سے ملاقات ہوئی، تو وہب نے امام حسین علیہ السلام کی جب لجپالی کو دیکھا تو پھر وہب سے رہا نہ گیا۔ فوری طور پر وہب بھی، ان کی والدہ بھی اور ان کی نئی نویلی دلہن بھی، انہوں نے فوری اسلام قبول کر لیا۔ امام حسین کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ عزیزدارو، امام اسی لیے امام سب کا امام ہوتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ وہب جب امام سے ملاقات سے پہلے عاشقان عیسیٰ میں سے تھے، اور حسین سے ملاقات کے بعد عاشقان عیسیٰ کے ساتھ ساتھ عاشقان رسول اور آل رسول میں سے ہو گئے۔ اب تصور کیجئے کہ جس کی شادی کو گزرے ہوئے فقط 17 دن ہوں، اور امام نے ان چند لمحوں میں اسے کس طرح تبدیل کر دیا، اس سے کس طرح زندگی کا مقصد سمجھا دیا۔ وہ یہ کہ ثعلبیہ سے یہ امام کی معیت میں آئے اور کربلا میں بھی امام علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے۔ وہب اور ان کی والدہ اور بیوی، خاص طور پر والدہ کی خواہش یہ تھی کہ میرا بیٹا وہب نبی کی بیٹی کے بیٹے پر فدا ہو جائے، قربان ہو جائے۔ لیکن بیوی ڈر رہی تھی، نئی شادی تھی، ڈر رہی تھی۔ بیوی نے وہب کو روک لیا۔ بیوی نے وہب سے کہا کہ میں اس وقت تک تجھے جنگ پر جانے نہیں دوں گی جب تک تو مجھے لے کر امام کی بارگاہ میں نہ جائے اور میں کچھ باتیں امام حسین سے نہ کر لوں۔ وہب نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آ گیا۔ وہب کی بیوی نے 2 سوال کیے، کہا یا امام، مجھے 2 چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی چاہیے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہب جنگ پر جائے گا پھر واپس نہیں آئے گا۔ پہلی ضمانت مجھے یہ چاہیے، مجھے پتہ ہے کہ میں بیوہ ہو جاؤں گی اور اس کربلا کے بیابان میں میرا کوئی اور نہیں ہے، فقط مجھے یہ ضمانت چاہیے، آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیجئے، اس بات کی گارنٹی دیجئے کہ وہب کی شہادت کے بعد
میں کنیزان حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں سے ہو جاؤں گی، مجھے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ ان کی غلامی میں دے دیں گے، اور آپ کی بہنیں مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں گے، تب میں تیار ہوں، میرا شوہر چلا جائے جنگ کے لیے، اور دوسری ضمانت مجھے یہ دیجئے، مجھے پتہ ہے کہ وہاب شہید ہو جائے گا اور وہاب جنت میں چلا جائے گا، یا امام مجھے بھی جنت کی بشارت دیجئے، تب میں تیار ہوں کہ میرا شوہر فدا ہو جائے آپ پر۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ جملے سنے، تاریخ میں یہ ہے کہ فبکل حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ امام نے اس کی ضمانت کو اسے ضمانت دے دی، لیکن امام کی آنکھوں سے آنسو اس لیے جاری ہوئے کہ اے وہب کی بیوی، تجھے ابھی پتہ نہیں ہے، تو ابھی زینب و ام کلثوم کی خدمت گزاری اور کنیز بننے کے لیے تیار ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں عصر عاشور جب ہم سب شہید ہو جائیں گے، یہ اشقیاء ہماری بیویوں کے خیموں پر حملہ آور ہوں گے اور خیموں کو جلا دیں گے، اب کوئی راستہ نہ ہوگا کہ زینب و ام کلثوم اور چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے کس طرح باہر آئیں گے۔ اے وہب کی بیوی، تجھے یہ چیز معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے، اجرکم اللہ۔ عزادارو، اب وہب کی بیوی نے اجازت دی اور وہب جنگ کے لیے گئے، بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کی۔ جب بہت شدید زخمی ہو گئے، اپنی والدہ کے پاس دوبارہ واپس آئے اور والدہ سے یہ پوچھا کہ اے امی جان، آیا اب آپ راضی ہیں مجھ سے؟ لیکن وہب کی والدہ کی شجاعت دیکھیے، وہب کی والدہ فرماتی ہیں کہ اے وہب، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک تو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو حسین پر فدا نہ کر دے، میں تیرے سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی۔ وہب جاتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ عزادارو، ان کی شہادت بھی عام شہادت نہ تھی، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہب کے بھی دونوں بازو قلم ہوئے، جس طرح میرے مولا عباس کے بازو قلم ہوئے تھے، اسی طرح وہب کے دونوں بازو بھی قلم ہوئے، وہب بھی زین سے زمین پر آئے۔ عزادارو، ایک فرق تھا، جب زین سے زمین پر آئے تو وہب کے گلے کو دشمنوں نے کاٹ دیا اور لے کر وہب کی والدہ کی طرف پھینکا، لیکن تاریخ نے اس عظیم ماں کے یہ جملے ثبت کیے کہ اس سر کو اٹھایا اور مقتل میں آئی اور دشمنوں کی طرف وہب اپنے بیٹے کو سر کو پھینک کر یہ جملہ کہا کہ اے ظالموں، ہم حسین کی راہ میں جو چیز فدا کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، دوسرا مصائب بھی سن لیجئے، یہ مصائب بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت جون کا مصائب ہے۔ حضرت جون کربلا کے ان اصحاب میں سے تھے کہ جو خادم تھے، جو غلام تھے، اور ان کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ عزادارو، ان کا رنگ بھی سیاہ تھا اور یہ غلام تھے حضرت ابو ذر کے، اور ان کی بھی پوری تاریخ ہے۔ جب اصحاب اکثر شہید ہو گئے اور حضرت جون بچے، حضرت جون امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اذن جہاد طلب کیا۔ عزادارو، مقتل نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت جون کے جواب میں یہ کہا کہ اے جون، تم غلام ہو، تم چلے جاؤ، آج سے تم آزاد ہو، تمہیں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہماری وجہ سے کیوں مشکل میں شکار ہوتے ہو، کیوں ہماری وجہ سے مشکل مول لیتے ہو۔ عزادارو، تاریخ نے یہ جملے لکھے۔ جب اس غلام سیاہ پوست نے امام حسین علیہ السلام کے یہ جملے سنے، تاریخ نے یہ جملے لکھے ہیں کہ یہ سیاہ پوست غلام امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، اس نے ہاتھ جوڑے، کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے رسول کے نواسے، آیا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں
کہ میں سیاہ پوست ہوں؟ آیا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے؟ یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، آپ مجھے اجازت تو دے کے دیکھیے، پھر دیکھیے کہ میں کس طرح فداکاری انجام دیتا ہوں۔ جب سید الشہداء نے یہ جملے سنے، سید الشہداء نے جون کو قریب بلا کر اپنے سینے سے لگایا اور اجازت دی۔ عزادارو جون مقتل میں گئے، بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ لڑی، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب دشمن نے نیزہ مارا اور جون شہید جب ہونے لگے، نیچے گرے، عزادارو کوئی بھی اصحاب، کوئی بھی بنی ہاشم میں سے گھوڑے سے گرتا تھا تو وہ صدا دیتا تھا اور میرے مولا پھر اس کے بالین پر جاتے تھے۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ یہ جون ایک ایسے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں گر تو گیا ہوں زمین پر، لیکن میں اپنے مولا اور آقا کو کبھی زحمت نہیں دوں گا، میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں یہ جسارت کروں، اپنے مولا حسین کو آواز دوں کہ میرے پاس تشریف لائیے۔ لیکن تاریخ نے یہ جملے بھی لکھے کہ جب جون زمین پر آئے، میرے مولا حسین دوڑتے ہوئے جون کے لاشے پر پہنچے۔ میرے مولا نے اپنی گود میں جون کے سر کو رکھا اور یہ دعائیں کرنا شروع کی، اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ واحشرہ مع الابرار، کہ یا اللہ یہ اگرچہ سیاہ پوست تھا لیکن اس نے اپنی جان کو ہمارے مقصد میں لٹا دیا، یا اللہ اس کے چہرے کو، اس سیاہی کو برطرف کر دے اور اس چہرے کو سفیدی عطا کر، یا اللہ اس کے جسم سے خوشبوئیں عطا کر دے، یا اللہ اس کے جسم سے ہمیشہ خوشبوئیں آئیں۔ اور آخری دعا یہ تھی واحشرہ مع الابرار، یا اللہ اس جون کو ہمارے انبیاء اور صالحین کے ساتھ محشور کرنا۔ عزادارو بس آخری جملہ سن لو، جب مولا حسین نے جون کے لاش کو اپنی گود میں رکھا، عزادارو شاید ہی کوئی ہو، اب فقط بنی ہاشم بچے تھے۔ عزادارو ایک لمحہ یہ تھا اور ایک وہ موقع تھا جب میرے مولا اکیلے رہ گئے تھے، جب میرے مولا زین سے زمین پر آئے تھے، اس وقت کوئی نہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو تسلیاں دیتا، اس وقت کوئی نہ تھا جو میرے مولا کو سہارا دیتا، اس وقت کوئی نہ تھا۔ عزادارو بہن 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، والشمر جالس علی صدر الحسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔